اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے معزز سامعین جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے سلسلے میں قرآن استدلال کی روشنی میں آپ کی جو دین کے لیے سروسز ہیں، آپ کا جو معصومیت سے معرفت کا سفر ہے، اسے آپ نے کیسے طے کیا، اس میں کیا کیا مصائب برداشت کیے، کن کن آپ جو ہیں وہ سٹیجز سے گزرے اور صعوبتوں میں آپ نے برداشت کی اور پھر جو ہے وہ ابو الانبیاء کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو اسی سلسلے کو تھوڑا سا ہم آج آگے اور بڑھاتے ہیں اور یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ آج ہم انالیسس کریں گے کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے جو ہے یا نار کونی بردم و سلام کو جو ہے وہ فخر بخشا جو کہ انسانیت کا فخر بن گیا۔ تو شرک اور گناہ سے لبریز جو معاشرہ میں تلاش حق کے لیے حضرت ابراہیم جن مرحلوں سے گزرے، ان کے آپ کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ کے جب خلیل ایمان بالشہادت سے بھی فیض یاب ہو گئے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کے خلاف مکمل بغاوت کا علم بلند کر دیں۔ چنانچہ آپ ہر برائی کے خلاف عملاً جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ادھر باپ سمیت ہر فرد جو تھا وہ نکتہ چین تھا، ہر فرد جو تھا وہ بلیم کر رہا تھا آپ کو کہ ابراہیم کو کیا ہو گیا ہے، کیا یہ دیوانہ ہے کہ دن رات ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے باپ دادا کا حوالہ دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے عمل کو بھی غلط قرار دیتا ہے۔ آخر یہ اس کو کیا ہو گیا، اس کی عقل پر کیسے پتھر پڑ گئے ہیں، آخر یہ ہر وقت گمراہی کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ ابراہیم کے لیے روز بروز یہ خرافات ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی اور جو ان پر نکتہ چینی اور مخالفت ہو رہی تھی اور وہ ایک بھٹی سے گزر رہے تھے، وہ بھٹی ان کو دن بدن کندن بنا رہی تھی، مگر آزمائش کا جو الاؤ اللہ کے خلیل کے لیے آگے تیار ہو رہا تھا، اس کے سامنے اس بھٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کی تربیت فرماتا ہے اور اس کو ایمان بالشہادت جیسے مرحلوں سے گزار دیتا ہے تو اس نبی کے لیے کسی اور کی عبادت کا تصور بھی سہانے روح بن جاتا ہے اور اس کے پاس اس سے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ حق کو غالب کرنے اور باطل کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی پوری قوت سے برسر پیکار ہو جائے۔ چنانچہ ابراہیم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ لوگوں کی مسلسل جہالت اور شرک پر اصرار سے تنگ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس سے لوگ جھنجھوڑے جائیں، ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ یہ بت بے جان اور بے بس چیزیں ہیں، نہ یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نہ کسی اور کی۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے گی۔ لوگوں نے سمجھے یہ نوجوان اپنی دیوانگی میں بڑھ کے ہانک رہا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے ان خداؤں کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے یا پھر کوئی شخص ایسا کرنے کی جرت کرے۔ لیکن آخر کار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی، جیسا کہ تمام تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، پھر قرآن استدلال کی روشنی میں بھی آپ سے ذکر ہوا کہ جب آزر نے بیٹے سے کہا ابراہیم چلو تم بھی میلے چلو، مگر ابراہیم اپنے دل میں تہیہ کر چکے تھے کہ اب جو کام کرنے والا اسے کر ہی ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ لوگ جائیں، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ سب چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں نوجوان ابراہیم نے اپنے فرض کی ادائیگی کا پہلا مرحلہ پورا کر دیا۔ ان رنگ برنگ بتوں کے سر قلم کر کے تیشہ بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا کہ لوگ آئیں تو میں اپنے فرض کی ادائیگی کا اگلا مرحلہ مکمل کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس عظیم واقعے کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں یوں بیان فرماتا ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر
83 تا 98 83 تا 98 میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اور نوح کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، اور جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہیے، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ اس سے بھی پہلے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کرنے سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ تو یاد رکھو وہ واقعہ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا یہ کیسی مورتیں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا تم گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریحاً گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ تمہارا رب فی الواقع وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو جب انہوں نے آگے بتوں کا حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، تو انہوں نے کہا پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسے خبر لی جاتی ہے۔ تو جب انہوں نے ابراہیم سے پوچھا تو انہوں نے بڑا ہی کہا خوبصورت جواب دیا کہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا، دیکھو اس کے گلے میں وہ تیشہ ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقع تم خود ظالم ہو۔ مگر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ توف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور کرو حمایت اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اور وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں، مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا اور اسے اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 تا 71 اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کو آپ بھی پڑھیے اور میرے ساتھ مل کر تدبر کیجیے۔ سبحان اللہ، تصور کیجیے کیا نقشہ ہوگا۔ اللہ کا خلیل یہ جانتے ہوئے کہ جن بتوں پر وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں ان سے کن کن کے مفادات پر زد پڑے گی، کون کون لوگ ہیں جن کے اقتدار اور اختیارات کا سارا دار و مدار انہی بتوں پر ہے، اور اگر ان پر حملہ ہوگا تو ان کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ کون کون لوگ ہیں جو اپنی جہالت میں ان بتوں کو واقع خدا سمجھتے ہیں، اور ان بتوں پر حملہ کی صورت میں ان جاہلوں کے جذبات کو کتنی ٹھیس پہنچے گی اور وہ مرنے مارنے پر تل جائیں گے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کا یہ واحد نام لیوا جس کو کہیں سے کسی مدد کی توقع نہیں، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتا ہے
اور ان بتوں کے سر قلم کر کے اپنا ہتھیار بڑے بت کے پاس رکھ دیتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو پورے معاشرے میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، لوگ لرز جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہمارے خدا جن سے ہم اپنی حاجتیں مانگتے تھے اور جن کی پناہ میں ہم رہنا چاہتے تھے، آج یوں کر اپنی حفاظت نہ کر سکے۔ ایک طرح انہوں نے شاکنگ تھراپی دی لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کن کو پوج رہے ہیں اور ان کا اصل خدا کون ہے۔ تو ابراہیم کا تیر نشانے پر بیٹھ چکا تھا، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جو انہوں نے شاکنگ تھراپی انہوں نے دی، اس سے وہ مجبور ہو گئے کہ واقعی کچھ ایسا ہے جو کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو ابراہیم کی جب باتیں جو ہے دلوں میں اترتی جا رہی تھی، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم بات تو ٹھیک کہتا ہے۔ پجاری صورتحال کو بھانپ گئے کہ ابراہیم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے اور ان کا اقتدار خطرے میں ہے۔ وہ کیا، فوراً انہوں نے اپنی چال چلی اور لوگوں کو جذبات کو ابھارنے کے لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم نے تو ہمارے باپ دادا کے دین پر حملہ کیا ہے، اس نے ہمارے خداؤں کو پامال کیا ہے، یہ بے دین ہے، گمراہ ہے، باغی ہے، اس کو اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ابراہیم کو اس کے سنگین جرم کی سنگین ترین سزا دو، اس کو جلا ڈالو تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بہرحال لوگوں کی جو جاگی ہوئی سوچ تھی وہ پھر دب جاتی ہے اور پجاریوں کے مشتعل کیے ہوئے جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں اور ہر طرف سے یہ مطالبہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم کو جلا ڈالو، ابراہیم کو جلا ڈالو۔ لوگوں کے اس ہجوم کے سامنے آگ کا الاؤ تیار کیا جاتا ہے، اس کے مرکز میں ابراہیم کو رکھ دیا جاتا ہے اور آگ لگا دی جاتی ہے۔ تمام لوگ جذبات سے بے قابو ہیں کہ آج ابراہیم کو اس کے گناہ عظیم کی سزا ہماری آنکھوں کے سامنے ملے گی، وہ جل کر راکھ ہو جائے گا اور آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہوگی کہ وہ ہمارے معبودوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ لیکن قوم کے سرداروں کا تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہی ان کی بڑی غلطی بن جاتا ہے۔ وہ اللہ جو ابراہیم کو اپنا دوست کہتا ہے، وہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت ہے۔ سبحان اللہ، مالک نے کہا کہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت ہے، کیونکہ اس وقت پورے کرہ ارض پر اور کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ جس نے ابراہیم کے ذریعے زمین پر اپنا دین آنے والی صدیوں تک رائج کرنا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ آگ تو آگ کی تپش بھی اس کے خلیل کے نزدیک پہنچے۔ چنانچہ وہ حکم دیتا ہے، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاتی ہے، اور وہ سارا ہجوم جس کو اکٹھا کیا گیا کہ وہ ابراہیم کو خاکستر ہوا دیکھے دم بخود رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کے دماغ میں کئی سوال جنم لے رہے ہیں، کیا واقعی ہمارے معبود جھوٹے ہیں؟ کیا واقعی ابراہیم کا اندیکھا خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا واقعی ابراہیم کا خدا ہی اصل خدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام خطرات کو جانتے اور سمجھتے ہوئے غیر اللہ کی بندگی کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا، اور اللہ رب العالمین کی بلا شرکت غیر حاکمیت قائم کرنے کے لیے جس طرح جہاد کیا، پوری انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نہ صرف یہ کہ اس جہاد کو شروع کرنے سے پہلے وہ اس جہاد کے مضمرات کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس کے بعد بھی جب اس کے نتائج ان کے سامنے آئے اور ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے جو پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور وہ انتہائی ثابت قدمی سے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے پر تیار ہو گئے، اور کسی مرحلے پر بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ تو سامن، ابراہیم کا آگ میں ڈالا جانا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بچایا جانا انسانی کی روحانی تاریخ میں سب سے بڑا سنگ میل ہے، کیونکہ اس واقعے نے آنے والی تمام الہامی مذاہب کی بنیاد رکھی۔ لیکن انتہائی حیرانی کا مقام ہے کہ تورات اور انجیل میں خلیل اللہ کی اس عظیم عمل اور قربانی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یہ بات کسی بھی طرح نہیں مانی جا سکتی کہ مختلف ادوار میں سیرت ابراہیم کی نسل در نسل جو منتقلی تھی، اس قدر عظیم واقعہ جو ہے کہیں گم ہو گیا ہو۔ تو اصل میں اس میں وہ انہوں نے تخریف کر دیا اور یہ واقعہ جو ہے وہ گم کر دیا، اور
یہاں تک کہ کتب آسمانی اور اس سے متعلقہ صحیفوں سے یہ غائب ہو گیا۔ تو اگر اس کو ہم انالیسس یہاں پر کریں تو ایک بندے کا اپنے خالق کے عشق سے مغلوب ہو کر اپنی جان تک کی قربانی پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو آگ سے بچا لینا نسل انسانی کے لیے ایک انتہائی قابل فخر اور روح پرور واقعہ تھا۔ اس واقعہ کو تاریخ انسانی اور آسمانی صحیفوں سے حذف کر دینا نسل انسانی پر ایک ظلم عظیم سے کم نہیں، لیکن نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ جب بندوں نے اپنے عظیم محسن ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیمات کو آسمانی صحیفوں سے جان بوجھ کے حذف کر دیا اور خود شرک اور گمراہی کے گھڑوں میں گر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ایک دفعہ پھر اپنے بندوں کو خلیل اللہ کی اس عظیم قربانی کے واقعے سے آگاہ کیا اور ان کی رہنمائی فرمائی کہ نوح کے بعد دین اسلام کو دوبارہ قائم کرنے والے تمام نبیوں کے باپ ابراہیم کی اصل تعلیمات کیا تھی، اور جو دین انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کی اصل شکل کیا تھی۔ یعنی کہ دین ابراہیم کو صحیح سمجھنے شکل کرنا ہے تو قرآن استدلال کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیں۔ مالک نے اس کو جگہ جگہ کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ جو دین انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کی اصل شکل کیا تھی، وہ کون سا دین تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم ہو جاؤ جو مشرک نہ تھا۔ اب یہ کہ اپنے باپ دین ابراہیم پر قائم ہو جانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی اس کو اپنے اوپر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اسے اگلے تفکر میں ہم مزید جائزہ لیں گے ابراہیم کے روحانی سفر کا کہ کس طرح انہوں نے پھر رضائے یار کے لیے عشق کا سفر اختیار کیا اور ہجرت کی اور کیا کیا صعوبتیں برداشت کیں اور دین ابراہیمی کے لیے اس کے غالب آنے کے لیے کیا کیا انہوں نے صعوبتیں برداشت کیں۔ تو تب تک کے لیے اگلے تفکر تک کے لیے حقیر نازیہ نور احسان باہو کو اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔